یہاں پر کنیزوں کا ذکر کیا گیا، تو کنیز کا جہاں تک تعلق ہے، فی زمانہ پوری دنیا میں نہ کوئی غلام ہے نہ کوئی کنیز ہے۔ یہ جو خرید و فروخت عورتوں کی ہوتی ہے یہ سب حرام ہے، اور اس سے کوئی کنیز اور غلام نہیں بنتا۔ وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً، اور عورتوں کو ان کا مہر خوشی سے ادا کر دو۔ مسلمان کہلانے والے ذرا غور کریں، کئی ایسے بھائی ہیں کہ جو نکاح کے موقع پر بڑا مہر تو مقرر کر لیتے ہیں لیکن اس وقت دینے کی نیت نہیں ہوتی، بلکہ اس طرح کہہ دیتے ہیں کہ 2 لاکھ روپے مہر رکھ لو، پھر آپس میں کہتے ہیں دینا کون سا ہے۔ حدیث پاک میں فرمایا کہ جو مہر زیادہ مقرر کرے اور نیت یہ ہو کہ میں ادا نہیں کروں گا، تو آپ نے فرمایا وہ بدکاری کرنے والے کے مثل ہے۔ اللہ اکبر۔ تو مہر جو مقرر ہے اس کی ادائیگی کا ذہن رکھنا چاہیے، اور جب اس کی ادا کا وقت آ جائے تو وہ ادا کرنا لازمی ہے۔ بلکہ بعض مہر جو مؤجل ہوتے ہیں کہ جس کا مطالبہ کرنے کا عورت کو حق طلاق کی صورت میں ہے یا شوہر کا انتقال ہو جائے تو اس کی جائیداد میں سے پہلے مہر ادا کیا جاتا ہے، پھر وراثت تقسیم ہوتی ہے۔ اس مہر کے متعلق بھی افضل یہی ہے کہ شوہر زندگی ہی میں بغیر مطالبے کے وہ مہر ادا کر دے۔ یہ بہت ہی بڑی سعادت ہے، اس لیے کہ قرآن مجید فرقان حمید نے نحلہ فرمایا۔ نحلہ کے معنی ہے دل کی خوشی کے ساتھ، خوش دلی کے ساتھ اس مہر کو ادا کر دو۔ مہر کی مقدار کم از کم 31.5 گرام چاندی یا اس کی قیمت ہونی چاہیے۔ 31.5 گرام چاندی یا اس کی قیمت یہ مہر کی کم سے کم قیمت ہے، اس سے کم مہر نہیں ہو سکتا۔ تو 50 روپے 100 روپے مہر یہ درست نہیں ہے۔ آپ معلوم کر لیجئے کہ 31.5 گرام چاندی کی کیا قیمت ہے۔ مثلا اگر 31.5 گرام چاندی کی قیمت 450 روپے ہے تو اگر کوئی 500 روپے مہر مقرر کرے گا تو یہ شرعی مہر ہے۔ یہ کم از کم کی بات ہے، زیادہ کی کوئی حد نہیں۔ اور شرعی اعتبار سے مہر جو ہے یہ مقرر کیا گیا اس لیے کہ اگر عورت کو طلاق ہو جاتی ہے یا شوہر کا انتقال ہو جاتا ہے تو عورت اپنی نئی زندگی میں اپنے پاؤں پر کھڑی ہو سکے۔ 500 روپے یا 1000 روپے یہ مہر شرعی تو ہے، مہر تو ادا ہو جائے گا، مگر جو مہر کی لاجک ہے، مہر کا کانسیپٹ ہے، وہ یہ ہے کہ طلاق کی صورت میں عورت پھر اپنا نیا گھر بسا سکے۔ وہ جب تک اس کی دوسری شادی نہ ہو وہ زندگی کے یہ کٹھن مراحل گزار سکے، وہ اس 500 روپے اور 1000 روپے میں پورے نہیں ہوتے۔ اس لیے ہونا یہ چاہیے کہ مہر کی مقدار ایسی مناسب رکھی جائے جو شوہر کی طاقت کے مطابق بھی ہو، اور ایک معقول رقم ہو کہ اگر نباہ نہ ہو سکے اور طلاق ہو جائے تو پھر عورت ان ایام کو آسانی سے گزار سکے۔ اس لیے کہ ہمارے معاشرے میں ایک یہ پریشانی بھی ہے کہ جب عورت کو طلاق ہو جاتی ہے تو طلاق سے پہلے تو بھائی اور بھابیاں اسے بوجھ نہیں سمجھتے نکاح سے پہلے، اور نکاح ہو جائے اور پھر طلاق ہو جائے تو طلاق یافتہ عورت کو ہمارے معاشرے میں ایک بوجھ سمجھا جاتا ہے۔ تو اسلام نے ایک مہر کا حق دیا ہے، اس میں شوہر کی طاقت کے مطابق اور معقول رقم کا مطالبہ کیا جا سکتا ہے۔ فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا، بس اگر وہ عورتیں تمہیں مہر میں سے کچھ معاف کر دیں، فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا، بس اسے تم کھاؤ ہنیئًا مریئًا، خوشحال رہ کر۔ مطلب یہ کہ عورت اپنی مرضی سے معاف کرے، اس پر پریشر نہ ہو، نہ ظلم ہو، نہ اخلاقی پریشر ہو۔ عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ عورت اگر مہر معاف نہ کرے تو مرد اس پہ ظلم کرتا ہے، کچھ نہیں تو بات چیت بند کر دیتا ہے، تو یہ حرام ہے۔ بغیر اس کے زور اور جبر کے عورت اپنی خوشی سے مہر معاف کرے یا مہر میں کمی کرے تو شوہر کے لیے جائز ہے، ورنہ جائز نہیں ہے۔ وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمْ، اپنے مال نادانوں کو نہ دو۔
پچھلی آیت میں یہ کہ یتیم کا مال یتیم کو واپس کرو، تو سوال یہ پیدا ہوتا تھا کہ یتیم اگر ناسمجھ بچہ ہے اس کو دے دیں گے تو یہ مال ضائع کر دے گا، تو قرآن مجید فرقان حمید نے اس کا ایک معیار مقرر کیا کہ یتیم کو مال کب دینا ہے واپس۔ سفہا سے مراد ناسمجھ بچہ ہے، ناسمجھ یتیم بچوں کو ان کے مال واپس نہ کرو۔ التی جعل اللہ لکم قیاما، وہ مال جسے اللہ نے تمہارے لیے گزر اوقات کا ذریعہ بنایا۔ اگر یہ یتیم ناسمجھ بچے کو دو گے تو ضائع کر دے گا، پھر بڑا ہو کر وہ کیا کرے گا، اس لیے ابھی نہ دو۔ وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا، اس میں سے انہیں کھلاؤ، وَاكْسُوهُمْ، اور انہیں پہناؤ، یعنی ضروریات ان کی پوری کرو لیکن یتیم کے مال کو تم سنبھال کے رکھو۔ وَقُولُوا لَهُمْ، اور ان سے کہو قولا معروفا، اچھی بات کہو۔ اگر وہ مطالبہ کریں تو انہیں جھڑکو مت کہ ان کا باپ نہیں ہے، ان کے دل کمزور ہوتے ہیں، نازک ہیں، تو انہیں اچھی بات کہو، پیار محبت سے سمجھاؤ کہ تمہارا مال ہے، جب تم اس قابل ہو جاؤ گے کمانے کے تو ہم تمہیں واپس کر دیں گے۔ اب یہ مال کب واپس کرنا ہے؟ وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ، یتیم کو آزماتے رہو یہاں تک کہ وہ نکاح کی عمر کو پہنچ جائے۔ آزمانے سے مراد یہ کہ تھوڑا مال دے کر دیکھو کہ مال کو سنبھالنے، خرچ کرنے اور بزنس کرنے کی کچھ سمجھ آئی ہے اسے۔ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا، پھر اگر تم ان میں کاروباری سمجھ بوجھ دیکھو، فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ، تو تم ان کے مال یتیموں کو واپس کر دو۔ زمانِ جاہلیت میں یہ ہوتا کہ لوگ مال تو یتیم کو واپس کرتے جب وہ سمجھدار ہو جاتا، مگر اس دوران وہ اتنا مال اڑا دیتے کہ جب بچہ جوان ہوتا تو اس کے پاس کچھ مال بچتا ہی نہیں۔ ارشاد فرمایا وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبَرُوا، یتیم کا مال اسراف کرتے ہوئے ضائع نہ کرو اور خوف کرتے ہوئے ضائع نہ کرو کہ کہیں یہ بڑے نہ ہو جائیں، کہ ان کے بڑے ہونے سے پہلے سارا مال اڑا دیا جائے۔ اس طرح یتیم کا مال تم نہ کھاؤ۔ اب جب بات آئی کہ یتیم کے مال کو تمہیں نہیں کھانا اس طرح کے اسراف کے طور پر، یا اس طرح کھانا کہ اس کے بڑے ہونے سے پہلے سارا مال ختم ہو جائے، سوال یہ پیدا ہوا کیا یتیم کے مال سے پرورش کرنے والا کچھ کھا سکتا ہے؟ تو اس کا جواب سننے سے پہلے یہ سمجھ لیجئے کہ یتیم کی پرورش کرنے والا اگر غنی ہو تو اس پر لازم ہے کہ وہ یتیم کا مال استعمال نہ کرے، اور اگر یتیم کا پرورش کرنے والا غریب ہو تو وہ یتیم کی پرورش کا معاوضہ یتیم کے مال سے لے سکتا ہے۔ ثواب تو یہی ہے کہ یتیم کی پرورش اللہ کی رضا کے لیے کرے اور اس کے مال میں سے کوئی معاوضہ نہ لے، لیکن شرعی طور پر شریعت نے اس کی اجازت دی کہ اگر کوئی یتیم کی پرورش کرتا ہے اور اس کا معاوضہ بھی لے لیتا ہے تو شریعت اس کی اجازت دیتی ہے۔ اگر وہ مالدار ہو تو اسے اس معاوضے سے بچنا چاہیے، غریب ہو تو وہ یہ معاوضہ لے سکتا ہے عرف کے مطابق، لوگوں کی اخراجات اور عادت کے مطابق۔ یہ حکم اس لیے دیا گیا کہ فی سبیل اللہ یتیم کی پرورش کرنے والے بہت کم لوگ ہوتے ہیں اور کچھ لوگ ایسے نیک ہوتے ہیں، باقی یتیموں کا کون ان کا والی ہوگا، کون ان کی پرورش کرے گا؟ اس لیے شریعت نے یہ حکم دیا، اور شریعت کے اس حکم کے بعد مسلمانوں میں کبھی یتیم خانے نہیں بنے، اس لیے کہ ہر محلے کے لوگ جس محلے میں کسی کا انتقال ہو جاتا تو ان بچوں کی پرورش لوگ کرتے اور بڑی محبت کے ساتھ کرتے، اور ایسا معاملہ مسلمانوں میں نہ تھا۔ لیکن جب ہم دین سے دور ہو گئے اور ہمارے معاشرے میں یتیم کو عزت کی نگاہ سے نہ دیکھا گیا تو پھر یتیم خانوں کی ضرورت پڑی، اور یتیم خانوں میں بچوں کو ڈال دیا جاتا ہے، اور آپ جانتے ہی ہیں کہ یتیم خانوں میں بچوں کے ساتھ جو سلوک کیا جاتا ہے الامان والحفیظ۔ اللہ تعالی ہم مسلمانوں کو خصوصاً وہ یتیم بچے جو ہمارے رشتہ داروں میں ہوں ان کا خصوصی طور پر خیال رکھنے کی اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ ومن کان غنیا
فَلْيَسْتَعْفِفْ، اور جو کوئی غنی ہو، مالدار ہو، تو چاہیے کہ وہ یتیم کا مال لینے سے بچے. وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا، اور جو یتیم کی پرورش کرنے والا فقیر ہو، محتاج ہو، غریب ہو، فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ، تو وہ دستور کے مطابق، عرف کے مطابق یتیم کے مال سے اپنا معاوضہ لے سکتا ہے. فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ، پھر جب تم یتیموں کو ان کے مال واپس کرو تو اکیلے نہ دو. فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ، مال دیتے وقت گواہ مقرر کر لو، تاکہ بعد میں تم پر الزام نہ آئے کہ تم مال کھا گئے. تم گواہوں کے سامنے یتیم کو مال دو جب یتیم مال کی سمجھ بوجھ رکھنے کے قابل ہو جائے. وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا، اور اللہ حساب لینے کے لیے کافی ہے. لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ، والدین اور رشتہ دار جو مال چھوڑیں اس مال سے مردوں کے لیے بھی حصہ مقرر ہے. وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ، اور والدین اور رشتہ دار جو حصہ چھوڑیں مال، اس سے عورتوں کے لیے بھی حصہ مقرر ہے. یہ زمانے جاہلیت کی اس رسم کا خاتمہ ہے جس میں عورتوں کو وراثت سے محروم کیا جاتا تھا. مما قل منہ او کثر، چاہے مال تھوڑا ہو چاہے زیادہ ہو، تمام وارثوں کو مال کا حق دینا لازمی ہے. نصیبا مفروضا، یہ حصے اللہ کی طرف سے مقرر ہیں. آج مسلمان کہلانے والے کیا ان حقوق کو ادا کرتے ہیں؟ کسی کے انتقال کے بعد 3 دن گزر جائیں تو شرعی حکم یہ ہے کہ وراثت کی تقسیم کر دی جائے اور جس کا جو حصہ بنتا ہے وہ دے دیا جائے. جو موجود نہ ہو اس کا حصہ امانتاً رکھ لیا جائے، جو نابالغ بچہ ہے اس کا حصہ امانتاً رکھ لیا جائے. لیکن آج تو نعوذ باللہ من ذالک یہ عالم ہے کہ جس کے قبضے میں جو مکان ہوتا ہے وہ قبضہ کر کے بیٹھ جاتا ہے. وہ یہ نہیں جانتا، وہ یہ نہیں سوچتا کہ وراثت کی اگر میں نے تقسیم نہ کی اور قبضہ کر کے بیٹھ گیا اور ورثاء کی اجازت کے بغیر میں نے ایسا کیا ہے تو کل بروز قیامت تو جو تباہی ہوگی وہ تو ہوگی، دنیا کے اندر بھی ایسے لوگوں کے لیے تباہی و بربادی ہے. اللہ تعالیٰ سب کو سمجھ عطا فرمائے. ہاں، اگر تمام ورثاء بالغ ہوں اور وہ اپنی مرضی سے، خوشی سے کوئی حصہ معاف کرنا چاہیں تو شریعت اجازت دیتی ہے، یا اپنی خوشی سے وہ یہ کہیں کہ ابھی تقسیم نہ کریں، 1 سال کے بعد کر لیں، 2 سال کے بعد کر لیں، تو اگر تمام ورثاء بالغ ہیں تو پھر اس میں کوئی حرج نہیں ہے. یہاں پر یہ بھی عرض کر دوں، جہاں تک اپنی خوشی کا تعلق ہے تو خوشی کا مطلب خوشی ہوتا ہے. ہمارے معاشرے میں بھائی بہنوں پر پریشر ڈالتے ہیں. پریشر سے مراد یہ ہے کہ اگر ان سے کہیں کہ آپ ہماری وراثت اب معاف کر دیں اور جو حصہ تمہیں ملنا ہے وہ ہمیں دے دیں، ہمیں ضرورت ہے، اور بہن کہے نہیں مجھے تو اپنا حصہ چاہیے، تو ہمارے معاشرے میں اس بہن کی غیبتیں کی جاتی ہیں، تہمتیں لگائی جاتی ہیں، انہیں برا سمجھا جاتا ہے. بھابیاں یا بھائی یا دیگر رشتہ دار ان سے بات چیت بند کر لیتے ہیں اور کہتے ہیں دیکھیں مال کے بڑے لالچی ہیں، کہتے ہیں کہ بھائی جس فلیٹ میں رہتے ہیں اس میں ہمارا حصہ بنتا ہے، اب بھائی کیا بیچ کر کرائے پر جائے، کہاں جائے؟ تو میں یہ عرض کرتا ہوں کہ دیکھیں بات یہ ہے کہ شریعت کا حکم شریعت کا حکم ہے، وہ اپنے حق کا مطالبہ کر رہی ہے، چاہے عورت ہو کہ مرد ہو، اسے مطالبہ کا حق ہے. اسے اس حق کے مطالبے پر اگر برا سمجھا جائے تو ہم گناہگار ہوں گے. اور پھر یہ سوال کہ اب یہ فلیٹ بیچ کر ہم کہاں جائیں، کرائے پر جائیں، تو یہ آپ کا فلیٹ ہے ہی نہیں. جب یہ ورثاء کا حق ہے تو اسے بیچ کر سب کا حق ادا کیجیے. ہاں اگر سب کی اجازت ہو، خوشی سے ہو، کوئی اخلاقی پریشر بھی نہ ہو، تو پھر شریعت اس کی اجازت دیتی ہے.